تھا کہ اس کیس میں KPK کے کیس میں اس کو گورنر نے کرنا ہے اور جو پنجاب کا کیس ہے اس کے اندر یہ جو الیکشن جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے کرنا ہے. اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یہ ڈائریکشن دیا جا سکتا ہے, اگر عدالت سمجھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کرنا ہے تو عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ڈائریکشنز دے سکتی ہے, لیکن کسی نہ کسی کو ڈائریکشنز ضرور دینے ہیں. آج کی میری بحث ختم ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ. اب کل 9:30 بجے سماعت ہے, جبکہ باقی جو دیگر وکلا ہیں ان کو سنا جائے گا. اچھا, اس میں صرف 2 پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 2 آبزرویشنز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آج علی ظفر صاحب نے اپنے کنکلوڈ کر لیے ہیں جو آرگومنٹس ہیں, صبح صدر صاحب کی طرف سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کنکلوڈ کرنے ہیں اور جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کرنے ہیں. اس کے بعد کل جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ پورا دن بیٹھیں گے اور کل یہ فیصلہ انشاءاللہ آ جائے گا. آج 2 آبزرویشنز بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک جسٹس مندو خیل صاحب نے حوالہ دیا بلوچستان کا کہ ان کے وہاں پہ ایک دفعہ زلزلہ آ گیا تو بار نے فیصلہ کیا کہ الیکشن پھر بھی ہونے ہیں. اور اس کے ساتھ جو جسٹس منیب صاحب نے آبزرویشن دی کہ پورے ملک میں کرکٹ میچ ہو رہے ہیں, PSL چل رہا ہے, بٹ فار گاڈ سیک آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ الیکشن کے اوپر الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں, اس کے اوپر کنسنسس ہے. اور ابھی تک علی ظفر صاحب ساتھ کھڑے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی اپوزٹ سائڈ نے بھی اس کو چیلنج کیا. اس پہ اتفاق رائے ہے کہ مکمل کے اس پہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. اور باقی جس طرح علی ظفر صاحب نے کہا, ہم کہتے ہیں کہ گورنر نہیں دیتا تو پھر صدر دے گا اور الیکشن کنڈکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرائے گا. صدر مملکت آلریڈی 9 اپریل کی تاریخ اناؤنس کر چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 52 دن کے اندر جو ہے وہ ملک میں الیکشن ہونے ہیں, KP میں اور پنجاب میں. میں پھر یہ حکومت کو کہوں گا, آپ اس سے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. آپ نیشنل الیکشن پہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ نیشنل الیکشن پہ بات کریں, اور ہم پاکستان کے آئین کو اس میں مزید جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے میں نہ لے جائیں ملک کو کہ جہاں پہ پاکستان کا آئین ہی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ایک ہی متفقہ پاکستان میں دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے. تمام پارٹیز کو, تمام لوگوں کو اس کے اوپر کنسنسس کرنا چاہیے. اور آج میں حیران ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ججز کو نشانہ بنایا اور ججز نے بڑا عقلمندانہ فیصلہ کیا, لیکن آج جو بلاول بھٹو صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکانہ اس وقت بھی یاد رکھا کریں جب پیسے دبئی بھجوا رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اسلام آباد اور لڑکانہ کی لڑائیاں نہ ڈالیں. پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت تھی اور زرداری صاحبان نے پیپلز پارٹی کو بیڑا غرق کر کے ایک صوبے کی, اور اب صرف لڑکانہ ڈویژن میں پارٹی ہے, وہاں پہ بھی نہیں رہی, لڑکانہ میں بھی ان کو شکست ہونی ہے. یہ باتیں نہ کیا کریں. جب پیسے دبئی لے کے جاتے ہیں, لنڈن لے کے اپنے پیسے جاتے ہیں, اس وقت یاد رکھا کریں کہ سندھ کا کیا حق ہے. جو آپ نے کراچی کے ساتھ کیا, حیدرآباد کے ساتھ کیا, انٹیریئر سندھ کے ساتھ کیا, آپ خوفزدہ ہیں الیکشنوں سے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تھر تھر کانپ رہی ہیں عوام کے سامنے جانے سے, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے. اور کل جامپور میں آپ نے دیکھ لیا, جہاں جہاں الیکشن ہوا ہے عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے. بارز کے الیکشنز میں وکلا نے اپنا فیصلہ دیا ہے, اور انشاءاللہ اب جنرل الیکشن ہوگا تو ان کو لگ پتا جائے گا. تھینک یو. بیرسٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں صوبائی اسمبلیوں دونوں میں, KPK میں اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے, KP میں PTI کی حکومت بند کر رہے ہیں, آگے قومی کے الیکشن ہونے ہیں تو وہاں پر نگران سیٹ اپ نون لیگ والوں کو تو خود یقین نہیں الیکشن ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے. دیکھیں, آئین میں چونکہ گنجائش دی ہوئی ہے کہ کون سی کبھی بھی کوئی بھی پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کہے, تو آئین نے یہ گنجائش چھوڑ دی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر جو باقی الیکشنز ہیں وہ اس ایریا میں کیئر ٹیکر کے نیچے نہیں ہوں گے. آئین نے آلریڈی اس کو اجازت دے دی ہے. یہ کہنا کہ یہ غیر آئینی ہوگا, یہ ایسی بات نہیں ہے. قومی الیکشن ہوں گے لیکن وہ اسی حکومت کے نیچے ہوں گے جو بھی حکومت الیکٹ ہو کے آئی. جی, اس میں کیوں سیاسی حکمت عملی ہے نا. علی ظفر صاحب نے ہی یہ کیس کیا تھا لاہور میں. لاہور ہائی کورٹ نے یہ دیکھیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں,
ہم کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے دے دیے تھے، اسپیکر قاسم سوری نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اجتماعی استعفے تھے۔ اگر اسپیکر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ والے استعفے صحیح نہیں تھے اور آپ کے اجتماعی استعفے ہم نے قبول نہیں کرنے، تو پھر انڈیویجول بلا کے پوچھے۔ ہمارا مقصد تھا استعفے دینے کا، ایسے تو نہیں ہم نے کوئی استعفے دے دیے، مقصد تھا اجتماعی استعفے ہوں گے، ملک میں الیکشن ہوں گے۔ اگر آپ کو اجتماعی استعفے آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی آرٹیکل 17 میں، ہم سمجھتے ہیں پارٹیز کا یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ سب کو انڈیویجولی بلا کے پوچھیں گے۔ دو رائے دو تو نہیں ہو سکتے، قانون آدھے لوگوں کے لیے اور قانون، دوسرے لوگوں کے لیے اور قانون۔ نہیں، خان صاحب ابھی کل آئیں گے، ابھی سیکورٹی سچویشن دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ تھینک یو۔